بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القاریہ کا تعارف اور اس کی تفسیر۔ مقام نزول: سورۃ قاریہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد: اس صورت میں ایک رکوع اور 11 آیتیں ہیں۔ قاریہ نام رکھنے کی وجہ: قاریہ کا معنی ہے دل دہلان دینے والی، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورۃ قاریہ کہتے ہیں۔ سورۃ قاریہ کے مضامین: اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے، اس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا، اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ قیامت کے دہشت اور سختی سے تمام لوگوں کے دل دہل جائیں گے، اور میدان قیامت میں لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر سونی ہوئی اون کی ریزوں کی طرح اڑیں گے۔ دوسرا، اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جس کی نیکیوں کا ترازو بھاری ہوگا وہ تو جنت کی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا ترازو ہلکا پڑے گا اس کا ٹھکانہ شعلے مارتی آگ ہاویہ ہوگا، جس میں انتہا کی سوزش اور تیزی ہے۔ سورہ عادیات کے ساتھ مناسبت: سورہ قاریہ کی اپنے سے ماقبل صورت عادیات کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ عادیات کی آخر میں قیامت کے اوصاف بیان کیے گئے، اور سورہ قاریہ میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان کے مطابق: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، اور ترجمہ کنز العرفان کے مطابق: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ ترجمہ کنز ایمان کے مطابق: دل دہلا دینے والی، دل دہلانے والی، کیا وہ دہلانے والی، اور تو نے کیا جانا ہے دل دہلانے والی۔ ترجمہ کنز العرفان کے مطابق: وہ دل دہلان دینے والی، وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے۔ القاریہ، وہ دل دہلا دینے والی۔ قاریہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی دہشت ہولناکیہ کی اور سختی سے تمام انسانوں کے دل دہل جائیں گے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز کی وجہ سے قیامت کو قاریہ کہتے ہیں، کیونکہ جب وہ سور میں پھونک ماریں گے تو ان کی پھونک کی آواز کی شدت سے تمام مخلوق مر جائے گی۔ وما ادراک ما القاریہ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا چیز ہے۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قیامت کی ہولناکیاں کی شدت اور دہشت کو ہماری طرف سے آنے والی وحی کے ذریعے ہی جان سکتے ہیں، تو یہاں وحی کے بغیر قیامت کی ہولناکیوں کی علم نفی نہ کہ مطلع کی علم کی نفی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ ترجمہ کنز ایمان کے مطابق: جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے۔ ترجمہ کنز العرفان کے مطابق: جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، یعنی جس طرح پروانے شعلے پر گرتے وقت تبشر ہوتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی ایک جہت معین نہیں ہوتی بلکہ ہر ایک دوسرے کے خلاف جہت
سے جاتا ہے۔ یہی حال قیامت کے دن مخلوق کے انتشار کا ہوگا۔ جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا تو وہ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح منتشر ہوں گے، اور ہر ایک دوسرے کے خلاف جہد کی طرف جا رہا ہوگا۔ یاد رہے کہ اس آیت میں قبروں سے اٹھنے وقت مخلوق کے انتشار کو پھیلے ہوئے پروانوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جبکہ ان آیات ترجمہ کنز العرفان کے مطابق جس دن پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف بلائے گا، ان کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی، قبروں سے یوں نکلیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی نڈیاں ہیں۔ میں مخلوق کی کثرت کی وجہ سے نہیں، انہیں پھیلی ہوئی نڈیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، ترجمہ کنز ایمان کے مطابق، اور پہاڑوں پہاڑ ہوں گے جیسے تھنکی اون، ترجمہ کنز عرفان کے مطابق، اور پہاڑ رنگ برنگی تھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ رنگ برنگی تھکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے، یعنی دل دہلا دینے والی قیامت کی ہولناکیاں اور دہشت سے بلند و بالا اور مضبوط ترین پہاڑوں کا یہ حال ہوگا۔ وہ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اس طرح اڑتے پھریں گے جس طرح رنگ برنگے اون کے ریزے سنتے وقت میں ہوا میں اڑتے ہیں، تو اس وقت کمزور انسان کا حال کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، ترجمہ کنز ایمان کے مطابق، تو جس کی تولین بھاری ہوئی وہ تو من مانتے عیش میں ہے، اور جس کی تولین ہلکی پڑی وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے۔ اور تو نے کیا جانا، کیا نیچا دکھانے والی ایک آگ شعلے مارتی، ترجمہ کنز العرفان کے مطابق، تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ ایک شعلے مارتی آگ۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے۔ قیامت کا حال ذکر کرنے کے بعد یہاں سے قیامت کے دن مخلوق کی دو قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی پانچ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن حق کی پیروی کرنے کی وجہ سے جس کی نیکیوں کا ترازو بھاری ہوں گے اور اس کے وزن دار نیک عمل زیادہ ہوں گے تو وہ جنت کی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کے ترازو اس کی وجہ سے ہلکے پڑیں گے تو وہ باطل کی پیروی کیا کرتا تھا تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ وہ ایک شعلے مارتی آگ ہے جس میں انتہا کی سوزش اور تیزی ہے۔ یہاں اعمال کے وزن سے متعلق دو باتیں ذہن نشین رہیں۔ پہلی، اعمال کا وزن کیے جانے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن مومن کی نیکیاں اچھی صورت میں لا کر میزان میں رکھی جائیں گی، اگر وہ غالب ہوئی تو اس کے لیے جنت، اور کافر کی برائیاں بدترین صورت میں لا کر میزان میں رکھی جائیں گی، اور اس کی تولی ہلکی پڑے گی، کیونکہ کفار کے اعمال باطل ہیں اور ان کا کچھ وزن نہیں، تو انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن صرف مومنوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، تو جس مومن کی نیکیاں برائیاں پر غالب ہوں گی تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کے گناہ
نیکیوں پر غالب ہوئے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور اپنے گناہوں کی سزا پوری ہونے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے اسے معاف کر کے جنت میں داخل کر دے، جبکہ کفار کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز خان کے مطابق، بس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، البتہ اس کے اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ جن کافروں کو اللہ تعالیٰ جلدی دوزخ میں ڈالنا چاہے گا، انہیں اعمال کے وزن کے بغیر دوزخ میں ڈالے گا، اور بقیہ کفار کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اس طرح بعض مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کیے بغیر بے حساب جنت میں داخل کر دے گا۔ قیامت کے دن میزان قائم کیا جانا اور اعمال کا وزن ہونا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز خان کے مطابق، اور اس دن وزن کرنا ضروری برحق ہے، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں اور خساروں میں ڈالا، اس وجہ سے وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔